پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا۔ جو کچھ کراچی کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کیونکہ کراچی میں ہی ہیں، ہم کراچی میں ہیں اور کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں، باقی صوبوں کے عوام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ایک ڈرامہ سا ہے، چاہے وہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، انہوں نے تو جو کراچی کے ساتھ کیا ہی ہے پچھلے 11-12 سال میں، وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر تحریک انصاف میں علی زیدی صاحب نے ایک مہم شروع کی، اس میں وہ کمٹ انہوں نے آن ایئر کیا ہوا تھا لینڈ فل سائٹ کا، مگر ڈالنے جی ٹی ایس پہ لگے۔ ساتھ میں جو میئر کراچی نے کیا، پھر مصطفیٰ کمال، بطور گورنر آپ ہی سب کو گورنر ہاؤس میں لے کر بیٹھ جائیں، کراچی صاف ہو جائے، یہ سیاست ختم ہو جائے، آپ ہی کوئی کردار ادا کیجئے۔ بہت شکریہ شاہزیب۔ اٹس اے ویری سوری سائٹ جو کراچی میں ہمیں دکھتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں اور ہم اس پہ کئی بار ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو کراچی میں سنگل اتھارٹی نہیں ہے، کئی اتھارٹیز ہیں، کے ڈی اے ہے، کے ایم سی ہے، سی ڈی اے ہے، ڈی ایچ اے ہے، کنٹونمنٹ ہے، پورٹ کی پراپرٹیز ہیں، پھر علاقہ ریلوے کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کراچی بہت ڈیوائیڈڈ ہے۔ پھر کے ایم سی جو ہے وہ فردر ڈیوائیڈڈ ہے، نیچے ڈی ایم سیز میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کراچی کو کیوں ہم ایک ایکسپیریمنٹل لیب کی طرح سے استعمال کرتے ہیں، ایک ویل کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں یا شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ جو ہمارا میئر ہے یا میونسپل کارپوریشن ہے، وہ اتھارٹی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ وہ اتھارٹی کراچی میں نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے ہمیں کئی جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود سندھ گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ ہو، دونوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو خمیازہ ہے وہ عوام بھگتتی ہے۔ مگر اس وقت جو اتنا برا حال ہے گورنر صاحب، اس میں تو آپ لوگوں نے بھی بڑے وعدے کیے، مگر کراچی کو فنڈ مل نہیں رہے۔ میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ میں وفاق سے نکلواتا ہوں، مگر پھر وفاق سے پیسے نہیں آتے، پھر وہ نئی ملک صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے بھی نہیں آتے۔ جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے وہ تو ظاہر کر ہی رہی ہے جو کراچی کے ساتھ، بٹ آپ لوگ بھی پرومس کر کے میئر کراچی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے نہیں دے رہے۔ علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ عوام فنڈ دے دیں، بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں وہ۔ نہیں شاہزیب، دیکھیں علی زیدی نے جو ایفرٹ کی وہ میں سمجھ رہا ہوں اٹس اے مارولس ایفرٹ، بڑی کوشش کی اس نے کہ کچرا اٹھا لیں کراچی کا، لیکن کراچی کا کچرا اٹھانا ایک بات ہے، اور کراچی کے کچرے کو یعنی مسلسل اٹھانا، سسٹین کرنا، وہ علی زیدی یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ جب تک جو اتھارٹی ہے، جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، وہ اس کو اپنی ذمہ داری پوری نہ نبھائے، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ مجھے ناکام ہوتا نظر آیا ہے کراچی کی حد تک۔ اگر میں آپ سے بات کروں تو یہاں پہ وہ بری طرح ناکام ہوتا نظر آیا۔ جہاں تک پیسے کی بات ہے، میئر صاحب سے جو بھی وزیر اعظم صاحب نے پرامس کیا ہے وہ انہیں ضرور دیں گے، لیکن یہ ان ایڈیشن ٹو واٹ میئر شوڈ گیٹ ہے، یہ سسٹین یہ بھی نہیں کر پائے گا کہ اگر ان کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب یا جتنے بھی پیسے وفاق سے آ جائیں تو یہ مسلسل سپلائی لائن نہیں بنے گی جب تک کہ لوکل گورنمنٹ اپنے ٹیکسز خود وصول کرنے کے قابل نہ ہو، جو کہ وہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو اتھارٹی نہیں ہے، یا وہ کہیں سے وصول نہیں کر پاتی، نہ ان کو ٹول ٹیکس ملتا ہے، نہ ان کو دوسرے ٹیکسز جو لوکل گورنمنٹ کے دنیا بھر میں ملا کرتے ہیں وہ ہماری لوکل گورنمنٹ کو نہیں مل رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی سسٹیننس نہیں ہے۔ وہ ون ٹائم وزیر اعظم سے پیسے لے بھی لیں، پیکیج لے لیں، تو پھر اس کے 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہیں کھڑے ہوں گے آ کے وزیر اعظم صاحب مزید پیسہ وزیر اعظم نے بھی پرومس کیا تھا اور آپ کی وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کیا یہ درست ہے کہ آپ خود اسٹرگل کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے نکلوانے میں، جو فیڈرل گورنمنٹ نے خود نے کراچی کے لیے پرومس کیے تھے؟ کراچی نے زبردست تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پرومس کرتی ہے، آپ نیچے میئر سے پرومس کر لیتے ہیں، مگر پھر فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پیسے نہیں دیتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کراچی کو پرومس کیا تھا پیسہ، وہ انہوں نے دے دیا ہے، پی ایس ڈی پی میں آ گیا ہے، 142 بلین کا انہوں نے کراچی کا پیکیج دیا ہے، جس میں سے تقریباً 42 بلین ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ آ گئے ہیں، اور جس کے پروجیکٹس آن گوئنگ بھی ہیں اور نئے پروجیکٹس بھی جس کے اندر آ رہے ہیں۔ میئر صاحب جس پیسے کی بات کر رہے ہیں، یہ لیٹر سٹیج ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی میئر کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے اور پیسہ نہیں دیں گے، وہ کراچی کی یہ حالات جو کچرا ہے یا نالے کی صفائی ہے یہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے مل نہیں رہے یا ریونیو جنریشن ان کی نہیں ہوتی، جس کو وزیر اعظم نے ایگری کیا تھا آن ٹاپ آف دا منی دیٹ ہیز بین ریلیزڈ فار کراچی، اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی۔ اور یہ بھی میں کیونکہ آپ نے نمبر کوٹ کیا، تو سندھ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ بات 162 ارب کی تھی،
एलोकेट ही 12.5 अरब रुपए किए, 8 अरब रुपए के वो प्रोजेक्ट जो नून लीग के दौर से चल रहे थे उनको कंटिन्यू करने के लिए, ग्रीन लाइन के लिए खुद वजीर आजम ने कह दिया कि इसको हम पूरा टेक ओवर कर लेते हैं, हम ही बसें लाएंगे। 10 अरब रुपए का अमाउंट कमिट किया, दिए 2.5 अरब रुपए, तो वो तो कह 12.5 अरब रुपए एलोकेट किए आप लोगों ने। शाहजेब 42.5 बिलियन किए हैं कराची के लिए इस साल, और जिसके अंदर ये ठीक है कि वो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो पीछे से चल रहे थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से, लेकिन उन्हें न सिर्फ ये कि हुकूमत ने रोका नहीं बल्कि कॉस्ट एस्केलेट होने के बावजूद उन पर पूरी रफ्तार से काम जारी रखा। और 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स वज़ीर आज़म कराची आके सितंबर में इफ्तिताह करेंगे जिनका कंप्लीशन अब हो गया है। उसकी डेट्स हमने वज़ीर आज़म के साथ सेट करनी है और उसको हमने ओपन करना है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, जिसमें ब्रिजेज़ हैं, फ्लाईओवर्स हैं, अंडर पासेस हैं और बड़ी मेन शाराएँ हैं, जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम है जो हमने बड़ा एक ज़बरदस्त सीवरेज सिस्टम डाला है जो आपको हम दिखाएंगे जब हम उसको ओपन करने जाएंगे, तो जो कि साइट मंगोपीर रोड के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ग्रीन लाइन, यस, ग्रीन लाइन पे हम बिल्कुल भरपूर तेज़ी से काम कर रहे हैं। ग्रीन लाइन का जैसे ही टेंडर होगा पैसों में 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे। वज़ीर आज़म की एक कमिटमेंट है, वो मास ट्रांजिट सिस्टम को भरपूर तरीके से बनाना चाहते हैं। कॉरिडोर बन गया है, ये 80-20 का एग्रीमेंट था बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट पूरी की। सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रही थी तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये भी हम दे देते हैं, इसकी फिक्र ना करें, तो वो हम कर रहे हैं उसके ऊपर काम। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे काम हो भी जाएं। साथ में फिर ये भी बता दीजिएगा आपका किरदार, क्योंकि मक्खियाँ, मच्छर, गंद ये सब है, तो आप इन सबको या तो मिला के बैठ जाएं, वफाक से पैसे लेके अली जैदी साहब और मेयर कराची को दे दें, या सिंध हुकूमत से बात करें। कराची का बहुत बुरा हाल है, बहुत तेज़ी से बीमारियां फैल रही हैं, शहरी बहुत परेशान है। मैं शाहजेब आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अली जैदी को, मेयर कराची को, मुस्तफ़ा कमाल को, और भी अगर कोई इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री इसके अंदर आ जाए हमारे साथ, और भी अगर इसके अंदर कोई NGOs और दूसरे लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सबको दावत देता हूँ कि आए, बैठें। इसमें कोई फ्लैग बैरियर बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है। लेट्स क्लीन कराची फॉर वंस फॉर ऑल, क्योंकि हमें अगर इस शहर को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, अगर उसको ही हम साफ़ नहीं कर सकते, जो हमारा आबाई शहर है जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें हम मरेंगे, हमारे आबाए अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं, हम उसे साफ़ नहीं कर सकते, तो बड़ी बड़ी बातें और करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे हम क्या करेंगे। बकिया सिंध का क्या हाल है वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले वो शहर जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो पूरे पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है, उसको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान रहे थे कि मैं सबको दावत देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए, वफाक भी पैसे रिलीज़ करे, सिंध हुकूमत भी कराची का सोचे। याद